کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو مکلف ہے انسانوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہے، اور وہ جنات کی جماعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑی سے ایک دائرہ یعنی کہ ایک حصار، تو ان جنات میں سے کوئی نہ کوئی تمہیں ضرور اچک لیتا، اس ہڈی کے اوپر اتنا گوشت آ جائے گا کہ جتنا اس کو کھاتے وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیبین کے جنات کا ایک وفد مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا کہ شیاطین کو، جنات کو آسمانوں کی خبریں چرانے سے منع کر دیا گیا۔ معاذ اللہ کسی دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اغوا کر لیا ہے، یا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ جنات کی وہ جماعت جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہیں لاتے، اور ہم تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کے وفد کا ایک نمائندہ میرے پاس آیا، اور میں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ارشد محمود نقشبندی شاذلی محمدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل روحانی ہیلتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ پر اور آپ کے پیاروں پر اپنا بے حساب فضل و کرم عطا فرمائے، تاکہ آپ ساری زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے مختلف پرائیویٹ چینلز پر روحانی مسائل اور ان کے علاج پر پروگرام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن وہ لوگ جو نئے ہیں، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا یا میرا تعارف جن کے پاس نہیں ہے، ان کے لیے میں اپنا تھوڑا سا تعارف پیش کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ میں پچھلے 25 سالوں سے ہر قسم کے روحانی امراض اور ان کے علاج پر ریسرچ کر رہا ہوں، اور اس دوران میں نے بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں لوگوں کا علاج کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے صدقے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجزہ بھی عطا فرمائی۔ میرے اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ 25 سالوں میں جو میں نے ہر قسم کے روحانی امراض اور ان کے علاج پر جو ریسرچ کی ہے، اور اس دوران جو میں نے اپنے مریضوں کا علاج کیا ہے، اور اس سے ایک بہت بڑا جو ایکسپیرینس گین کیا ہے، اس کا ڈائریکٹ فائدہ میں آپ لوگوں کو بھی پہنچا سکوں۔ اس چینل میں ہم تمام روحانی امراض اور قرآن و سنت سے ان کے شافی علاج پر بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ چینل میں نے آپ لوگوں کے روحانی مسائل اور ان کے شافی علاج کے سلسلے میں بنایا ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن فار آل کو بھی سلیکٹ کر لیں، تاکہ ہماری زبردست جو ویڈیوز ہیں آنے والی، وہ آپ کو ملتی رہے اور آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ کیونکہ آج کی یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قرآن و سنت سے جنات کے وجود کو ثابت کرنا ہے، اور بہت سارے مسلمان جنات کے وفود کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے، ان کو بھی ہم بریفلی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جنات کے وجود پر بطور دلیل ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میں جس آیت مبارکہ کا حوالہ پیش کرنا چاہوں گا، وہ سورہ ذریات اور آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ میں نے جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو مکلف ہے انسانوں کی طرح، یعنی یہ سزا اور جزا دونوں کی حقدار ہوگی۔ نیکی کا کام کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا ہماری طرح، انسانوں کی طرح، اور اگر یہ کوئی بدی کا یا برائی کا راستہ چنیں گے تو ان کو سزا کے طور پر جہنم ملے گا۔ جنات کے وجود پر بطور دلیل میں قرآن پاک کی ایک اور آیت کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ 2 آیتیں ہیں، آیت مبارکہ ہیں سورہ رحمان کی، آیت نمبر 14 ہے اور آیت نمبر 15 ہے۔ ان میں اللہ رب العزت کچھ یوں فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، انسان کو پکی ٹھیکری جیسی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ جیسا کہ آپ نے ان 2 آیت مبارکہ میں جو سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 ہے، ان میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ حکم فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کی لو سے یعنی آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ جنات کے وجود پر بطور دلیل میں قرآن پاک کی
دو اور آیات کا حوالہ دینا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم نے انسان کو پکی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنات کو لو کی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات جو بطور مخلوق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلے پیدا کیے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ جنات کے وجود پر بطور دلیل میں قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ کا ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورہ جن کی آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن پاک سنا تو وہ بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت جنات کے متعلق ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور جنات کی ایک جماعت کے دل میں اللہ رب العزت نے اپنا حکم ڈالا، اور وہ جنات کی جماعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی گئی، یا ان کی طرف مائل ہو گئی، اور وہاں جا کر انہوں نے جو قرآن پاک کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، انہوں نے وہ قرآن پاک کی تلاوت سنی، اور بڑی غور سے سنی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا، آپس میں یہ بات کی کہ یہ تو ایک عجیب قرآن ہے جو ہم نے سنا ہے۔ جنات کے وجود پر بطور دلیل میں ایک اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ آیت مبارکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 130 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کچھ یوں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس الم یاتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے گروہ جنات و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں میری آیات سناتے اور آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے، یعنی قیامت کے دن۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جنات کا بھی ذکر فرمایا ہے اور انسانوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، پھر سے ان دونوں مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے کہ دونوں مخلوقات مکلف ہے اور سزا اور جزا کی حقدار ہے قیامت کے دن۔ ویسے تو قرآن پاک کی اور بہت سی آیات میں بھی جنات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بطور دلیل قرآن پاک سے جو میں نے آپ کو کچھ آیات پیش آپ کے سامنے کر دی ہیں، یہ کافی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان ایمان والا اگر قرآن کے ایک حرف پر بھی یقین نہیں کرتا تو اس کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے تو آپ کے سامنے 3-4 آیات جو ہیں وہ بتا دی ہیں، اور جن میں واضح طور پر تخلیق انسان کا اور تخلیق جنات کا جو ہے وہ ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو چلیں جنات کے وجود کے متعلق کچھ احادیث جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ صحیح مسلم شریف کی ہے، اور اس حدیث کو پیش کرنے والی، اس حدیث کو بیان کرنے والی امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تمہیں پہلے بتا دیا گیا ہے، یعنی کہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو جنات کے وجود پر بطور دلیل چلے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ میرے ساتھ چلو۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، اور ہم یہاں تک کہ جنت البقیع تک پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑی سے ایک دائرہ یعنی کہ ایک حصار کھینچا، اور مجھے حکم فرمایا کہ اس میں بیٹھ جاؤ، اور جب تک میں لوٹ کر واپس نہیں آتا تم اس دائرے سے مت نکلنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلے گئے اور کھجوروں کی طرف اوڑ میں چلے گئے، اور میں نے دیکھا کہ اچانک ان کے گرد ایک بہت بلیک جو ہے وہ غبار جو ہے اٹھنا شروع ہو گیا ہے،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلیک غبار کے اندر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کی کچھ آوازیں دور سے بولتے ہوئے مجھے سنائی ضرور دیتی ہیں، لیکن میں ان کو اس کے بعد نہیں دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو جاتا ہے، اور پھر سے وہ غبار اٹھتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے میری طرف تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم اس حصار سے، یعنی میرے کھینچے ہوئے دائرے سے، اس حصار سے نکل جاتے تو ان جنات میں سے کوئی نہ کوئی تمہیں ضرور اچک لیتا۔ تو میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیبین کے جنات کا ایک وفد مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے اپنی خوراک کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ ہماری خوراک کیا ہے؟ تو میں نے انہیں فرمایا کہ تمہاری خوراک ہر وہ ہڈی ہے جو تمہیں مل جائے، اور تمہارے جانوروں کی خوراک وہ لید ہے یا وہ گوبر ہے جو تمہیں مل جائے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی اور گوبر ان کے لیے فائدہ مند کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہڈی جو ان کو ہڈی ملے گی، اس کو جب یہ اٹھائیں گے اللہ رب العزت کے حکم سے، اس ہڈی کے اوپر اتنا گوشت آ جائے گا کہ جتنا اس کو کھاتے وقت تھا، یعنی جب کسی نے کھایا ہوگا جتنا گوشت اس وقت اس ہڈی کے اوپر تھا اتنا گوشت اس ہڈی پر آ جائے گا۔ اور جو ان کو گوبر یا لید ملے گا تو اللہ کے حکم سے وہ ان کے جانوروں کی خوراک رہے گی، اور اللہ کے حکم سے وہ اس اناج میں یا اس گھاس میں تبدیل ہو جائے گا، اس چارے میں تبدیل ہو جائے گا۔ جنات کے وجود پر دلیل کے طور پر میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شیاطین پر آسمان کی خبریں چرانے پر پابندی لگا دی گئی، اور وہ فرشتے جب آپس میں ان کو کہیں بات چیت کرتے تھے، آپس میں ان چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے، تو یہ شیاطین چھپ کر جا کر چوری چوری ان کی وہ باتوں کو سن لیا کرتے تھے، پھر ان کی باتوں کو نیچے آ کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ جی فلاں دن یہ ہونے والا ہے، فلاں دن یہ ہونے والا ہے۔ ہونا تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، وہ تو ان کے کہنے پر تھوڑی ہو رہا ہوتا تھا، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہونا ہوتا تھا۔ تو کاہن کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو ان کی جنات کی، شیاطین کی بتائی ہوئی باتوں کو کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بتاتے تھے، اور ان میں کچھ اپنی طرف سے بھی کچھ مرچ مسالہ ڈال کے لوگوں سے جو ہے بڑی داد وصول کرتے تھے، اور ان کاہنوں کا جو ہے خوب کاروبار اور ان کی جو ہے وہ واہ واہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، نبوت سے پہلے جو ہے اللہ رب العزت نے بہت سارے تکوینی جو ہے وہ فیصلے کیے، جن میں ایک تکوینی فیصلہ یہ بھی تھا، یعنی یہ شیاطین اب جو ہے آسمانوں پر ان کی خبریں چرانے کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے فرشتے پہرے دار مقرر کر دیے کہ شیاطین کو، جنات کو آسمانوں کی خبریں چرانے سے منع کر دیا گیا۔ شیاطین جب وہ خبریں چرانے کے لیے آسمانوں پر جاتے تھے تو وہ جو پہرے دار فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے، وہ اللہ کے حکم سے ان کے اوپر جو ہے آگ کے گولے پھینکتے تھے، جنہیں شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں، یا جنہیں آج کی جدید سائنس میں آپ کہہ لیں کہ میزائل ان کو مارتے تھے، اور یہ شیاطین جو ہے پھر ان کا اوپر جانے میں جو ان کا کاروبار جو تھا وہ اس میں سخت قسم کی رکاوٹ آ گئی۔ یہی شیاطین جب اپنے لوگوں کے پاس، اپنی قوم میں اپنے لوگوں کے پاس آئے، یعنی وہ شیاطین جو خبریں چرایا کرتے تھے آسمانوں سے جا کر، تو ان کے لٹکے ہوئے منہ دیکھ کر ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے پوچھا بھئی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے کہ اب ہم آسمانوں سے جو ہے جو خبریں چرایا کرتے تھے اس پہ ہمیں پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو انہوں نے، ان کے لوگوں نے ان سے کہا کہ ضرور زمین کے اوپر کوئی ایسا بہت بڑا واقعہ ایونٹ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ رکاوٹ آئی ہے۔ تو تم ایسا کرو کہ مختلف گروہوں کی شکل میں جاؤ اور زمین کے اوپر پھیل جاؤ، اور اس کا پتہ لگاؤ کہ ایسا زمین کے اوپر کوئی بڑا ایونٹ یا ایسا کوئی بڑا رونما کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ بندش لگائی گئی۔ تو ان کے مختلف گروہ زمین پر پھیل گئے، اور اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے کہ وہ جان سکیں کہ کیا ایسا بڑا معاملہ ہوا ہے زمین کے اوپر جس کی وجہ سے آسمانوں پر ان کو جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ تو یہ جو شیاطین کا گروہ جو نخلا کی طرح نکلا، یعنی تہامہ کی طرف جو ہے
وہ نکلا تو یہ انہوں نے جب وہ قرآن پاک سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اس قرآن پاک کو سنا، اور سن کر جب وہ قرآن سن چکے تو وہ واپس اپنے علاقوں میں لوٹ گئے، اور وہاں پر انہوں نے جا کے ان اپنے بڑے لوگوں کو جا کے بتایا کہ جی ہم نے ایک عجیب قرآن پاک سنا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، یعنی ان کے بڑے لوگوں نے، جو ان شیاطین کے بڑے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، یہی وہ چیز ہے جس نے تمہیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا ہے، یعنی یہی وہ چیز ہے جس نے تم جو آسمانوں سے خبریں چرایا کرتے تھے فرشتوں کی، روک دیا ہے۔ تو آگے پھر اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جنات کی وہ جماعت جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہیں لاتے، اور ہم تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ صحابہ جنات بن گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کا واقعے کا ذکر جو ہے یہ سورہ جن کی آیت نمبر 1 میں اور 2 میں اور 3 میں بھی اللہ رب العزت نے اسی واقعے کو بتایا ہے، اور وحی کے ذریعے بتایا ہے، یعنی جنات کی وحی کے ذریعے یوں بتایا ہے کہ جنات کی یہ جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئی، اس جماعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، اور صحابہ کرام کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کوئی جنات کی جماعت جو آئی ہے اور وہ قرآن سن کر چلی گئی ہے یہاں سے اور ایمان لے کے آگے چلی گئی ہے، بلکہ اس کا اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ جنات کے وجود پر بطور دلیل میں ایک اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے دیکھا کہ آپ اچانک ہم میں نہیں ہیں، اور ہم نے سمجھا کہ شاید معاذ اللہ کسی دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اغوا کر لیا ہے، یا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ اس رات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا ہر تلاش کیا، ہر گھاٹی میں، ہر جگہ پر تلاش کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہیں نہ پا سکے، اور وہ رات ہمارے اوپر اتنی مشکل اور اتنی تکلیف دہ تھی کہ اس کا شاید کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو صبح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، تو ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ ہمارے ساتھ تھے، پھر اچانک جو ہے آپ ہم میں نہیں تھے، ہم پریشان ہو گئے، اور ہم اس قدر آپ کو ہم نے تلاش کیا گھاٹیوں میں، وادیوں میں، جنگلات میں، کہ ہم نے آپ کو کہیں نہیں پایا۔ آپ سرکار کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کے وفد کا ایک نمائندہ میرے پاس آیا، اور میں نے اس کی دعوت قبول کر لی، اور میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ انہوں نے مجھ سے قرآن پاک سنا، اور میں نے انہیں قرآن پاک سنایا، اور ان کو ہدایت کی اور اللہ رب العزت کی ذات پاک کے متعلق اور دین اسلام کے متعلق بتایا، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس مقام پر، اس جگہ پر بھی لے گئے جہاں پر جنات کے وفود کی ملاقات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور جنات نے وہاں پر آگ بھی جلائی، اور اس آگ کے آثار جو تھے وہاں پر ویسے کے ویسے موجود تھے۔ میں نے آپ کے سامنے جنات کے وجود پر بطور دلیل قرآن پاک کی کچھ آیات کو پیش کیا آپ لوگوں کے سامنے، اور کچھ احادیث کو پیش کیا۔ کچھ احادیث جو تھیں ان میں جو واقعات تھے جن میں جنات کا ذکر تھا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے ساتھ ملاقات بھی کی، ان کا ذکر تھا، یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ قرآن پاک کی اور بہت ساری آیات ایسی موجود ہیں کہ جن میں جنات کا بڑا بہتر طریقے سے ذکر کیا گیا ہے، اور بہت ساری ایسی احادیث بھی موجود ہیں جہاں پر جنات کا اور مزید ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس ٹاپک کو اگر میں تمام چیزوں کو اگر کور کرنے لگ جاتا تو پھر یہ ویڈیو ابھی بھی میرے خیال میں کافی لمبی ہو گئی ہے، بہت لمبی ہو جاتی، لہٰذا ان شارٹ بطور دلیل کچھ آیات کا بھی ذکر کر دیا آپ لوگوں کے سامنے، اور کچھ احادیث کا بھی ذکر کر دیا، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ جنات ایک باقاعدہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور یہ مخلوق ہم انسانوں کی طرح سزا اور جزا کی بھی حقدار ہے، مکلف ہے، اور ان میں سے نبی بھی آتے رہے ہیں، اور ان کو اچھے اعمالوں کی سزا جو ہے وہ جزا بھی ملے گی، اور برے اعمالوں کی ان کو سزا بھی ملے گی، یعنی جنت بھی ان کے لیے ہے، جہنم بھی ان کے لیے ہے، تمام چیزیں ان کے لیے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہم انسانوں کے لیے ہیں۔
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल को भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आगे रूहानी इलाज, उनके मसाइल, वज़ाइफ और बहुत जो तहकीक मैंने 25 सालों में जो ये की है, वो ज़बरदस्त तहकीक जो है हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा और आपकी दुआओं का साथ मेरे साथ रहा तो इंशाअल्लाह बेहतरीन वीडियोस जो है वो तकरीबन आपके सामने मैं लाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद इंशाअल्लाह साबित होंगी। और आखिर में बस आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके प्यारे जहाँ कहीं भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपको और आपके तमाम प्यारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होता है ना जिन्नात का जिस्म में हलूल हो जाना, जिन्नात जो हैं वो जिस्म में हलूल हो जाते हैं, होती है इस तरह का जादू किया जाता है। उनको का फ्री हैंड दिया जाता है फैमिली के लिए, जाओ चले जाओ, जहां से जो चीज तबाह कर सकते हो इनकी तबाह करो, जो नुकसान पहुंचा सकते हो इनको नुकसान पहुंचाओ। तो जिसमें वो सारा का सारा मामला जो है बांध देते हैं। काले जादू में, सिफली में ये चीजें मौजूद हैं कि अगर एक शख्स बीमार है, वो किसी आमिल के पास, वो काले जादूगर के पास जो है वो चला जाता है और वो कहता है कि जी मुझे चीज़ है, वो जादू उसका वो जादूगर काट नहीं सकता, लेकिन उनके अंदर एक तरकीब ये होती है कि उसको किसी दूसरे शख्स के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं। पर अगर कोई जॉब वगैरह करेगा आपके घर में, जी कोई करने वाला है, वहाँ पे डिस्टर्ब कर देंगे उसे। रूहानी स्कॉलर है हमारे साथ अरशद महमूद नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे अरशद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सही रूहानी इलाज करने वाले हैं। एक तो वो हैं जो शयातीन से मदद लेते हैं और दूसरे वो हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद लेते हैं। देखिए कि बाज़ अमाले बद जो हैं वो इस तरह के हैं काले जादू में, सिफली जादू में, कि वो इंसानों को मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ें देने के लिए इस तरह ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास जो है अपने मसाइल लेके जाने से जो है मसाइल हल नहीं होते, बल्कि शख्स जो है वो शख्स मज़ीद प्रॉब्लम में जो है वो गिरफ़्तार हो जाता है। कि जादू करके इंसान के जिस्म में मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा की जा सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद महमूद नक्शबंदी, आप रूहानी मौलिज हैं। अरशद साहब, ये जो आपके पास ये केस आया हुआ है, ये उनको क्या बीमारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फैमिली है एक, और इस फैमिली के ऊपर जो है जिन्नात और जादू वगैरह के असरात हैं। उसके बाद ये जो जिन्नात और शयातीन जो हैं ये इनके ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जादू करके और शैतानी अमलियात किए गए हैं इनके ऊपर, इनके घर के सरबराह के ऊपर, और मुसल्लत किए गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर हैं अरशद महमूद नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? आपसे तो अक्सर मुलाकात रही है।